بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقات۔ دنیا بھر کے کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ کے پی بدامنی اور پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ پاکستان میں مشق امن 2025 کا انعقاد۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم امین حفیظ۔ آج دیکھیں نا جی، جواد فیضی صاحب نمائندگی کریں گے رضوان رضی صاحب کی۔ رضوان رضی 2 دن سے خاصی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور بالآخر آج تو انہوں نے اپنا پھر جواد فیضی صاحب جو ہے انہوں نے اسلام آباد پہلے انہوں نے بہت کوشش کی ہے 2 دن ہمارا ساتھ دینے کی، لیکن طبیعت جو تھی وہ لمبے والی تھوڑی خراب ہوگی، جس وجہ سے ہمیں جواد فیضی صاحب کو اسلام آباد سے ریکویسٹ کر کے ساتھ لینا پڑا۔ جواد صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بلکہ میرے درینہ رفیق کار رضوان رضی اللہ انہیں صحت دے، تندرستی دے۔ وہ تو یہ کہا کرتے ہیں کہ اپنے بہت سارے پروگرام میں کہ وہ رضوان رضی اور جواد فیضی کمبھ کے میلے کے بچھڑے ہوئے 2 بھائی ہیں۔ میں نے آج دیکھا، میں نے کہا اچھا لگ ہی نہیں رہا، میں ان کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ کمبھ کے میلے میں جو بچھڑے تھے ہم نے ان کو سیاست ٹونائٹ میں ملا دیا ہے نا امین صاحب؟ بڑی اچھی بات ہے جی، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور امین حفیظ پرانا اچھا بات میل ملاقات بھائی ہے اور بڑے عرصے گزر گئے ان کے ساتھ۔ بالکل امین صاحب، میل ملاقاتوں کی بات چل رہی ہے۔ آج ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے بھی ملاقات کی ہے اپنے نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان سے، تو یہ ملاقات کتنی ضروری تھی؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ جب سے انہوں نے یہ منصب سنبھالا ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو جو چیلنجز درپیش تھے ان کا وہ اس میں بہتری لائیں، اور غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان میں آنی چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں مختلف ممالک کے دورے بھی کرتے رہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے لیے وہ اپنے ایک ایسے قائد ہیں جو ہمیشہ اپنی پارٹی کو، اپنے کارکنوں کو اور دوسری اتحادی جماعتوں کو بھی اور ان کو بھی جو ساتھ نہیں چلنا چاہتے لیکن پھر بھی وزیر اعظم صاحب ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں، اور ان کی کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب کی بات سنیں اور مشاورت اور اتفاق رائے سے فیصلے کیے جائیں۔ اس لیے آج انہوں نے قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کے بھی، پنجاب اسمبلی کے بھی جو ارکان ہیں ان سے بھی ملاقات کی۔ ایون جو سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اور سابق صوبائی وزیر پنجاب جو تھے رانا مشہود، جو آج کل چیئرمین جو اپنا یوتھ ان کے پاس یہ پروگرام ہے اس کے وہ چیئرمین بھی ہیں، تو یہ وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقاتیں آج ہوئی ہیں اس پہ انہوں نے سیاسی صورتحال اور معیشت کے حوالے سے ان سب کارکنوں کو اپنے جو بازو ہیں ان کو اعتماد میں لیا ہے، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ ہماری معیشت کتنی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میرا جو چین کا دورہ ہے اور میرے جو دوسرے ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے ملاقاتیں ہوئی ہیں، آنا جانا لگا رہا ہے، تو غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں گزشتہ مالی سال کے دوران جو ہے اس میں 25% اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ تقریباً $2.5 ارب جو ہے یہ یہاں پر اس کا اختتام ہوا ہے، اور موجودہ جو مالی سال ہے اس میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری جو ہے اس میں 20% اضافے کے ساتھ $1 ارب 25 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ ارب ڈالر جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے اپنے جو بازو ہیں ارکان اسمبلی ان کو اعتماد میں لیا اور یہ بتایا کہ یہاں پر جو سرمایہ کاری آئی ہے توانائی کے حوالے سے اور مالیاتی جو ہمارے حجم ہیں تیل اور گیس کے حوالے سے، ان میں سب سے زیادہ چین کی طرف سے ہمارے پاس سرمایہ کاری آئی، اور اس میں $535 بلین کی سرمایہ کاری انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور ہانگ کانگ کا اس میں 14% اس میں اضافے کے ساتھ $134 ملین یہ ملاقات میں ملکی ترقی اور ملکی معیشت میں جو بہتری آئی ہے اس کو ڈسکس کیا گیا، وہ بھی ڈسکس کیا گیا، اور یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ جو وہ ہیں
جو کبھی مذاکرات کرتے ہیں، کبھی مذاکرات کے لیے کہتے ہیں ہم نہیں کبھی ہاں، کریں گے، کبھی نہ۔ کبھی ہاں کبھی نہ، اس بارے میں بھی ان کو اعتماد میں لیا، ان سے مشاورت کی، اور ان کے حلقوں کے جو مسائل ہیں وزیر اعظم صاحب کی چونکہ نظر ہوتی ہے کہ وہ پورے پاکستان کے نمائندہ وزیر اعظم ہیں، تو ان کے مسائل بھی وہ ترجیحی بنیادوں پر حل کریں، ان کی باتیں بھی سنی ہیں وزیر اعظم صاحب نے کھلے دل سے، تو یہ بڑی اچھی مجموعی اس طور طرح پہ کی ملاقات ملاقات میرا خیال ہوتی رہنی چاہیے تاکہ جو چیز میں ترقی چل رہی ہے، جو کام ہو رہے ہیں، اور جو آپ نے بولا کہ اپنے اپنے علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، آگے بتا سکیں کہ یہ پرابلمز ہیں یا یہ ڈیمانڈز ہیں، یہ کچھ یہ ملاقاتیں اس طرح ہوتی رہنی چاہیے۔ بالکل ہوتی رہنی چاہیے، سیاست ہے نا، بات چیت، اسی کا نام سیاست ہے، اور اسی طرح فیضی صاحب آپ کے خیال میں یہ جس طرح امین صاحب نے بتایا کہ یہ معمول کی ملاقات تھی، یا یہ جو ٹائمنگ آج کل چل رہی ہیں، آگے کانفرنس بھی آنے والی ہے، غیر ملکی صدر بھی آنے والے ہیں، یہ کوئی ٹائمنگ میٹر کرتی تھی یا نارمل روٹین کی ملاقات تھی؟ نہیں، میں اس کو اس طرح سے شروع کروں گا شمائلہ کہ دیکھیے وہ وزیر اعظم جس کی سپیڈ کے چرچے بھی ہوتے ہیں اور مخالف بھی اس کو اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں اور اس کے حوالے دیتے ہیں۔ ایشو تو یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر چھٹی کا دن ہے، لوگ اور بچے چھٹیاں منا رہے ہیں، اس میں وزیر اعظم لاہور میں بیٹھ کے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ صرف انٹرنیشنل کانفرنسز یا بین الاقوامی شخصیات کی آمد ہی ایشو نہیں ہے، بلکہ وہ نبض پہ ہاتھ رکھنا جانتے ہیں کہ اگر خواجہ سعد رفیق there is no doubt وہ بہت اہم وہ کلیدی کردار ہے ان کا پاکستان مسلم لیگ نون میں، اور وہ مسلم لیگ یوتھ کے اور پھر ایم ایس ایف کے اور سارے چیزیں بھگتا کے آئے ہوئے ہیں، تو انہیں زیادہ اندازہ ہے کہ مسائل کیا ہے، معاملات کیا ہیں، کن چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ابھی جس طرح میرے بھائی امین حفیظ یہ بتا رہے تھے کہ جو مشیر امور نوجوانان ہیں جناب رانا مشہود صاحب جو سپیکر بھی رہ چکے ہیں پنجاب اسمبلی کے، تو ان سے ساتھ ملاقات کا بھی ایک وجہ یہی تھی کہ نوجوان یوتھ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے پاکستان کے اندر، لہٰذا ان کو کس طرح ہم نے راہ راست پہ واپس لے کے آنا ہے، جو بگاڑ دیا تھا، جو طرز تخاطب بگاڑا تھا، آگ لگانے پہ مجبور کر دیا تھا، بڑے چھوٹے کی عزت کو ہم نے ختم کر دیا تھا، اور یہ ساری چیزیں واپس سے کس طرح لے کے آنی ہے، کھیل کے میدان کس طرح سے سجانے ہیں، انہیں ہم نے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر کس نہج پہ چلانا ہے، اور انہیں واپس پاکستانیت کی طرف، اور ریڈ لائن پاکستان ہے اس کی طرف کیسے لے کے آنا ہے، وہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں انتہائی اہم ہے کہ اگر ویکینڈ پہ بھی اپنی ساری چیزوں کو قربان کر کے پرائم منسٹر، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہم جس معاشی بحران کا شکار تھے، جس طرح ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں، میرا تیقن ہے اس بات پہ کہ اگر سارے مل کے کام کرتے رہے تو آئی ایم ایف سے نجات بھی حاصل ہو جائے گی، اور ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر اس میں نوجوانوں کو ہم راہ دکھا سکیں، انہیں ٹریک پہ لا سکیں واپس، اور اس کے بعد ان کو مواقع دے سکیں، اور ان کو کھیل کا میدان ملے، ان کو کاروباری میدان ملے، ان کو تحقیق کا، ان کو ریسرچ کا، ان کو بیرون ملک جانے کا۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے کہ چائنا کے اندر ہم اپنے زراعت کے حوالے سے لوگ بھیج رہے ہیں کہ جائیے سیکھ کے آئیے کہ اگر 1 ایکڑ سے آپ کی جو پیداوار ہے وہ 20 کلو ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر 20 کلو ہے تو چائنا تو ہو کے آ جاؤ تو 100 کلو کر لو، سیکھو اور علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اور ہمیں امریکہ بھی جانا چاہیے، ہمیں جاپان بھی جانا چاہیے، ہمیں ایسے راستے تلاشنا ہوں گے، ہمیں بوٹس اور کشتیوں کے راستے نہیں چاہیے جس کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ ہم گرین پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے۔ اور پھر معذرت کے ساتھ آخری جملہ شمائلہ، آخری جملہ یہ کہ جس نے کہا تھا نا، دعویٰ کیا تھا کہ یہاں پہ پاکستانی ویزا لینے کے لیے لائنیں لگی ہوں گی، اسی جماعت کے ہم نے دیکھا اکاؤنٹ سے پاکستانی پاسپورٹ جلائے بھی گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ویکینڈ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں پاکستانیت کو عزیز رکھنا ہے اور اسی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا کہ ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے امین صاحب ہمیں مواقع بھی فراہم کرنے ہیں، جس پہ جو کہ ایک بڑا ٹف ٹارگٹ ہے، لیکن ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کی یہی کوشش ہے۔ اگر فیضی صاحب بات کریں ہم اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب کی،
تو میری چھت میرا گھر کیا ہماری میرا گھر میری چھت یا میری چھت میرا گھر جو بھی پروگرام ہے اس نے تو اپنے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. اور نئے ریکارڈ کی بات کو لے کے آج جو کراچی کے تاجر ہے ان کی ہمیں آواز سنائی دی. وہ کہہ رہے تھے جی وزیر اعلیٰ پنجاب ہمیں دے دے سندھ میں تھوڑی دیر کے لیے, کچھ ٹائم کے لیے ایکسچینج کر لیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں جب آپ کام کرتے ہیں تو جواز فیضی صاحب تو ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے بہت لیگ ورک کیا ہے, بہت انہوں نے حکمران دیکھے ہیں, کئی حکومتیں بنتی ٹوٹتی دیکھی ہیں اور ہمیشہ عزت اسی نے بنائی ہے, اسی حکمران نے, اسی سیاستدان نے جس نے عوام کے دل جیتے, جنہوں نے فلاح عامہ کے کام کیے. اور یہی چرچے آپ دیکھیں تعلیمی اداروں میں دیکھ لیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ سب دی ماں آئیے اپنا فرض, اپنا فرض نبھا رہی ہے. تعلیمی اداروں میں یہ آوازیں گونج رہی ہیں. آج جب وفاقی ہمارے منسٹر جو ہیں احسن اقبال صاحب وہ سندھ میں تھے تو کراچی کے تاجروں کے ساتھ ان کی ملاقات تھی, تو کراچی کے تاجروں نے بھی سی ایم پنجاب مریم نواز شریف کی بھی تعریف کی اور انہوں نے بڑی لائٹر موڈ میں اپنے دل کی بات کہی. کیا آپ افورڈ کر کہ سکتے ہیں ایکسچینج کر لیں آپ اپنی وزیر اعلیٰ مراد سعید صاحب کے ساتھ؟ نہیں, مراد سعید صاحب بھی اپنی جگہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. دیکھیں جی ان کے تاجروں کی ایک خواہش ہے کہ وزیر اعلیٰ وہ کندہ ذکر کرتا جو مراد سعید اللہ معاف کرے وہ کی کم پا رہے ہوئے, اپنی جگہ تو کام کر ہی رہے ہیں نا. نہیں مراد علی شاہ ہے وہ, مراد علی شاہ صاحب کیا آپ ایکسچینج کرنا افورڈ کر لیں گے؟ نہیں دیکھیں ایکسچینج کا ایشو نہیں ہے, وہ ایک تفرن طبع کے پہ بات ہوئی اور ڈیفینیٹلی there is no doubt about it کہ جو مریم صاحبہ کام کر رہی ہیں وہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ سب کو وہ کرنا چاہیے. ایون مراد علی شاہ صاحب بھی کام کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں وزیر اعظم صاحب نے خود یہ اس چیز کا اعتراف کیا اور اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو کر رہی ہیں اسی طرح مراد علی شاہ بھی کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک ٹھیک تھا ایک حوالہ کہ اس میں محنت ہمیں سپیڈ زیادہ پکڑنی چاہیے. وہ جڑے چاچے دی بھتیجی ہے اور جڑے ابے دی وہ دختر محترمہ ہے ان کو تو کرنا بھی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ان دو صوبوں کو چھوڑ دیجئے, مسئلہ یہ کہ باقی کی کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے جو صوبے کے حالات ہیں جس طرح بی ایل اے کے نام پہ دہشت گردی ہے, دشمن کی سازشیں ہیں, اس کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں. مگر ایک صوبہ جو آگے چل کے آپ شاید اس کا ذکر بھی کریں گے, اس پہ بعد میں بات کر لیں گے, مگر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کام تو کرنا پڑے گا. بالکل فیضی صاحب آپ نے ٹھیک بات کی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور امین صاحب سے میں پوچھتی ہوں یہ کہ آج کل بھی ہم نے بات کی تھی, آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے, دنیا بھر میں کشمیری منا رہے ہیں, اور دوسری طرف اگر بھارت کی بات کریں تو وہ یوم جمہوریت منا رہے ہیں. کیا یہ بے حسی نہیں ہے بھارت کی؟ دیکھیں شمائلہ یہ جو یوم جمہوریہ ہے 26 جنوری یہ یوم جمہوریہ ہے بھارت کا, تو وہ ہر سال مناتے ہیں. بالکل اسی وجہ سے کشمیری اس کو جو ہے یوم سیاہ کے نام سے اور وہ مناتے ہیں بڑی ڈٹھائی سے, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں جمہوریت کے حوالے سے ہم بہت پرائم جمہوریت یہاں پر لاگو کی ہوئی ہے, یہاں پر ایک ایسی آئیڈیل جمہوریت ہے کہ اس کی کہیں مثال ہی نہیں ملتی. لیکن بھارتی جو حکومت ہے اور اس کی جو بھارتی فوج ہے وہ اگر تھوڑا سا نہتے کشمیریوں کی طرف دیکھیں کہ وہ جب سے یوم جمہوریہ منا رہے ہیں وہ تب سے یوم سیاہ منا رہے ہیں. مطلب کل جماعتی حریت کانفرنس جو ہے یہ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری آباد ہیں یا جن کے ساتھ کشمیر کا کوئی ایک تعلق برقرار ہے وہ تب سے آج تک یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ بناتے ہیں. اسلام آباد میں جو ان کا ہائی کمیشن ہے بھارت کا, اس کے سامنے بھی پرامن احتجاج آج کیا گیا, بینر اٹھائے گئے, کتبے اٹھائے گئے, اور یہ بتایا گیا, دنیا کو بتایا گیا کہ بھارت کی جو نام نہاد جمہوریت ہے جس نے مقبوضہ کشمیر میں
اتنی زیادہ فوج لگا رکھی ہے کہ اس کو ایک جیل کی شکل دے دی ہے، اور وہاں کے جو شہری ہیں ان کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، ان پر آئے دن تشدد، گولیاں برسائی جاتی امین ہیں۔ صاحب، یہ وہ کشمیر ہے جس کو سرخ سیبوں کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اور اب اس پہ ظلم جنت، اتنے کر دیے، جنت، بالکل جنت اب کا وہ سارا۔ ہاں، اب وہ وہی سرخ خون سے جانا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ڈٹھائی ہے نا آپ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد سنتے کو ہیں، مانتے ہیں، بالکل۔ نہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا جانتے ہیں، نہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی مطلب اس سائٹ کا جو کشمیر ہے جو بھارت کے جی۔ کنٹرول میں ہے، جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، Occupied۔ اگر وہاں سب کچھ ٹھیک ہے تو بھارت سے یہ سوال بنتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں افواج وہاں پر مستقل تعینات کیے رکھنا، اور آج تو انہوں نے پورے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا کے رکھا ہوا ہے، اتنی چپا چپا پہ ایسی چیکنگ ہو رہی ہے، ایسی مطلب کیا کون سی جمہوریت ہے؟ پتہ نہیں۔ اگر یہ جمہوریت ہے تو کھولیں اپنے آپ کو اور مظالم بند کریں جو آپ کشمیریوں کو آج تک شہید کر چکے ہیں اور جن کی نسلوں کو آپ برباد کر چکے ہیں، لیکن نہ کشمیری دبیں گے، نہ جھکیں گے، اور نہ ہی پاکستان پیچھے ہٹے گا۔ یہ ہمارے نہ بڑے بزرگوں نے پاکستان، کہا نہ ہے کہ پاکستان کی عوام۔ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، بالکل، اور قائد ہم اعظم نے اپنی ہمیں سکھایا ہے۔ اور ہم اپنا جو پیارا وطن، جس کو وہ کتنا پیارا نغمہ بھی ہے، جواد فیضی صاحب، میں چاہوں گا کہ آگے اس بات کو آپ لے کے چلیں کہ جواد فیضی صاحب، مقبوضہ بالکل جس طرح سے بھارت کی بات کرتے ہیں تو وہاں کوئی بھی اقلیتیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ہم روز سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، نظر بھی آتی ہیں، ان کے مظالم ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھارت کس منہ سے کہتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہم ہی ہیں؟ نہیں، ہونا کوئی منہ ہے ہی نہیں اس کی۔ تو آج وہ کہتا تھا کہ میں سیکولر ہوں، اور سیکولرزم کدھر گیا؟ وہاں اس کا تو چہرہ مزید داغدار ہو رہا ہے۔ دیکھیے، دو باتیں بڑی واضح ہیں، جس قدر سفاکیت ہے، جس قدر ظلم ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور اس میں یہ پہلی دفعہ پوری دنیا کے اندر ایک یہ کانسیپٹ سامنے آیا کہ ہاف ویڈو، آدھی بیوہ، وہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، جس کو معزز عزت و عفت مآب ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ علم ہی نہیں کہ ان کے شوہر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ قید خانے میں ہے، ان کو مار دیا گیا ہے، وہ ہے کہاں پہ؟ وہ تذبذب کا شکار ہے۔ اور یہ ہم نے نہیں کہا، یہ پاکستان کا کہنا نہیں ہے، یہ کسی اسلامی ملک کا کہنا نہیں ہے، یہ ریسرچ کے بعد امریکہ سے اور مغرب سے ہاف ویڈو کا کانسیپٹ آیا، جو پوری دنیا میں سب سے پہلے آیا۔ لہٰذا کیا کہیں گے اس ملک کے بارے میں جس خاتون کو یہی نہیں پتا کہ میرا میاں، میرا ہسبینڈ آئدر کہ وہ شہید ہو چکا ہے اور پابند سلاسل ہے، وہ ہے کہاں پہ؟ یہ کس قدر سفاکیت ہوگی؟ پھر دوسری چیز، یہ پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ بھی آیا، اور پھر پاکستان نے یا مسلم امہ کے کسی ملک نے نہیں دیا، یہ کہا گیا کہ دنیا کی خوبصورت ترین جیل کون سی ہے؟ تو کہا گیا مقبوضہ کشمیر، اس کو جیل قرار دیا گیا۔ پھر تیسری بات میں آپ سے بھی کہوں گا، امین حفیظ میرا بھائی، میرا دوست، یہ میں آپ سے بھی کہوں گا اور میرے سننے والوں سے، ناظرین سے بھی یہ بات کروں گا جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، چشم تصور میں دیکھیے کہ اگر میرا معصوم بچہ ہو اور میں آنکھیں بند کر کے اگر یہ دیکھوں کہ اس کی آنکھوں کے اندر چھرے مارے گئے ہیں، بیلٹ گن سے حملے کیے گئے ہیں، برہان وانی ایک بہت خوبصورت استعارہ ہے ہمارے پاس، لہٰذا اس سے تو کلی کھل جاتی ہے، اور ان ممالک کے لیے تو بالکل کھل جاتی ہے جو بلی کے گزرنے پہ، جو بطخ کے بچوں کے ہائی وے پہ گزرنے پہ تو پوری روڈ بلاک کر دیتے ہیں، ٹریفک پولیس والے آ جاتے ہیں، جو کتے کے حقوق جانتے ہیں، جو جانوروں کے حقوق جانتے ہیں، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ انسان ہے۔ اور میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ مجھے گزشتہ دنوں سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حافظ حفیظ الرحمان، میرے درینہ دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ نشست میں بیٹھا تھا، ایک انٹرویو بھی کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کشمیر کے ساتھ معاملہ ہوا، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو ہندوستان نے اس کی حیثیت تبدیل کی، اس سے پہلے سے سازشیں کی
महात्मा ने जब पीटीआई की हुकूमत थी और फिर वो मुजफ्फराबाद में खड़े होके ये जलसा आम से खिताब कर रहे थे कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करके वापस आ रहा हूं और हम सब मिलके मकबूजा कश्मीर जाएंगे। उनके ख्वाब बेचे गए, उनकी आंखों को पथरा दिया गया, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं की गई। बल्कि उस इंटरव्यू को मैं चाहूंगा कि किसी दिन हाफिज हफीजुर रहमान साहब को ऑनलाइन लीजिए, उनसे पूछिए कि साजिशें क्या क्या हुई और किस तरह हमारे मुल्क से हुई। ये तो अलहदा केस हो गया, लेकिन मैं हैरान हूं कि रोऊं जिगर को के पीटूं, वो जिगर को मैं, वो शेर अमीन हफीज साहब शायद मेरा सही कर दें, इस्लाह कर दें, लेकिन मसला ये है कि वो जो कुव्वतें, वो जो ताकतें, वो जो हर बात पे इंसानी हकूक और जो लॉबिंग फर्म्स के जरिए जेन्युइन मुजरिमों की पुष्पनाही भी करने को तैयार हो जाती हैं, उन्हें चाहिए कि कश्मीर देखें, मकबूजा कश्मीर जाके देखें और आज़ाद कश्मीर भी देख लें कि यहाँ कौन से इंसानी हकूक मुयसर नहीं है। यहाँ अमीन हफीज, शुमाइला चौधरी और जवाद फैजी और रिजवान रजी से ज्यादा सस्ती बिजली आजाद कश्मीर के लोगों को मिल रही है, वहां पे चीजें ज्यादा मिल रही हैं, वहां पे आसानियां ज्यादा हैं। हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मकबूजा कश्मीर जिसने हैसियत तब्दील कर दी, जिसने 10 लाख से ज्यादा फौज लगा रखी है और जिसने हर रोज जेल माना जा रहा है उसको, नौजवान को शहीद करना शुरू किया। और आबरू रेजी, ये इतना खौफनाक जुर्म है, बैरून मुल्क बैठे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं होना चाहिए और यूं नहीं होना चाहिए, लिहाजा उन्हें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अमीन साहब, उसकी बात तो ठीक की फैजी साहब ने, बड़ा डिटेल में हमें बताया, लेकिन ये केपी में क्या चल रहा है? वहाँ केपी बदअमनी का शिकार है और उसके अंदर जो पीटीआई है जिसकी हुकूमत है उसमें टूट फूट चल रही है। देखिए जी, अब बहुत शरारती है ये शुमाइला जवाद फैजी साहब, आपने देख लिया ना ये किस तरफ बात चली गई। देखें, केपीके में जो खैबर पख्तूनख्वा है, बड़ा प्यारा हमारा सूबा है, जिंद जान है हमारी, बड़ा एहतराम है हमारे दिल में उस सूबे और सूबे में बसने वाले तमाम अफराद पर, तमाम लोगों पे। लेकिन वहां पर जो एक अरसा से पीटीआई की हुकूमत चली आ रही है और उनका एक नहीं दो नहीं माशाल्लाह एक लंबा तवील अरसे से वो हुकूमत में है। और अभी जो नई तब्दीली आई है, तब्दीली ये है कि उतनी ज्यादा करप्शन सामने आ गई है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से उनका जो जोशीला अंदाज, हर एक को वो पड़ जाते हैं और वो सिर्फ बानी को खुश करने के लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया और 26 नवंबर को भी क्या क्या उन्होंने कर दिया और मुकदमे भी अपने ऊपर दर्ज करवा लिए कि हरकतें ही उनकी ऐसी थी। लेकिन बहरहाल उनको तो उनसे जो पार्टी ओहदा है सूबाई सदर का, वो वापस लेके जुनेद अकबर साहब को दे दिया गया है। जुनेद अकबर उनके बड़े मुतहरक वर्कर हैं और बहुत मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है। गांव में वो बेसिक एजुकेशन लेके आए हैं। उनको सूबाई सदर का ओहदा दिया गया है पार्टी में। और अब तो ये अफवाहें भी चल रही हैं कि वहाँ जो पीटीआई की केपीके में तंजीम साजी है, उसमें भी बड़ी हाई लेवल पे तबादले मतवक्को हैं और उसमें नए लोग शामिल किए जा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी के तबादले की भी बात हो रही है कि उसको भी तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। हो सकता है, मकसद ये है कि ये बानी ने उनको ये हदायत दी है कि शायद उनके बानी के ज़हन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी भी नजर आ रही हो उनको, और वो उस हवाले से उनको कह रहे हो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि अपनी सफा दुरुस्त करो। प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब मरियम नवाज का प्रेशर जा रहा है। और उन्होंने ये साथ कहा है कि हमने सूबाई जो तंजीमी ओहदा उनसे लिया है, उसके बदले में हमने उनको कहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि वो ज्यादा तवज्जो गुड गवर्नेंस की तरफ दें और दहशतगर्दी के खात्मे में। शरारत आई है, क्या वो ऐसा तो नहीं सोच रहे कि उस्मान बुज़दार जैसा कोई वज़ीर आला चाहिए केपी में? नहीं, अल्लाह कोई करे अच्छा बेहतरीन काम करने वाला उस्मान बुज़दार। असल में वो काम करने वाला नहीं था, ये वो हर काम जो हुक्म आता था ना इनकी तरफ से उस पर आंखें बंद करके इम्प्लीमेंट करने वाला वो वजीर आला था। केपी? नहीं, ये जो उस्मान बुज़दार साहब थे, उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी वो थे यस सर, ओके सर, मान ली बात सर, ऑर्डर हैज बीन इशूड विद इमीडिएट इफेक्ट।
ٹل فردر آرڈر. وہ یہ اس طرح کے وزیر اعلیٰ تھے, وہ عوامی مسائل حل کرنے والے وزیر اعلیٰ نہیں تھے, اس لیے آج تک وہ جانے کے بعد کہیں نظر بھی نہیں آئے. شاید جواز فیضی صاحب کو کہیں اسلام تو آباد علی میں امین ملے. گنڈا پور جو ہیں, جیسے کل آپ لوگوں نے ہم نے ڈیٹیل میں بات کی فیضی صاحب اپنے پروگرام میں, کہ یہ ان کو عہدے سے ہٹانا, صدارت سے ہٹانا کوئی اس کی وجہ کرپشن نہیں ہے. اس میں وہ گانا آپ نے سنا ہے کہ میری پا میں جند کا ڈل ہے, میرے یار نو مندانہ بولی, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے تھوڑا بی بی سے پنگا لیا؟ دیکھیں وہی بات تو وہی آ جاتی ہے, کرپشن ایشو ہے ہی نہیں ان کا, کہ کرپشن کون زیادہ کرو, کہتے حصہ پورا دیو. محترمہ کا ایک لخت جگر جو لاہور ظہور الہی روڈ پہ ویسے ہی کیس میں جس کا ذکر کیا ہے, وہ بی ایل شہد کے حوالے سے, ویسے ہی کیس میں وہ گرفتار ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ٹلیاں کھڑک جاتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے اس وقت کے مہاتما کے کہ انہوں چھاڑ دیو. وہ لخت جگر مسلسل کے پی کے میں محترمہ کے ساتھ رہا, بشرا بی بی کے ساتھ, اور وہ معاملات دیکھتا رہا, سارا کچھ چیک کرتا رہا, ٹھیکے کون سے ہیں, کتنے کے ہیں, کس قسم کے ہیں. لہٰذا اس کے بعد اصل لڑائی شروع ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی اور محترمہ کی, کہ یار میرے اوپر چیک اینڈ بیلنس اتنا خوفناک کر دیا ہے. اور پھر یہ باتیں بھی سامنے آ گئیں کہ ادھر سے بھی جو ہے وہ جس طرح وہ دشمنوں کے لیے سہولت کاری کرتے ہیں, ادھر سے بھی کوئی سہولت کاری ہو رہی تھی. لیکن مجھے جیل میں گیا خود بھی, اور باقی دوست بھی, رضوان رضی صاحب بھی, تو وہاں پہ ان کا لخت جگر نہیں آیا, بیٹی ضرور آئی. اور تبھی میں نے یہ کہا تھا خان صاحب کو برملا کہ ان کی بیٹی آ گئی ہے, ان کی بیٹی کیوں نہیں آئی. چلے وہ تو بازی میں ہو گیا جو میں نے سوال کرنا تھا. ایشو یہ ہے کہ نہیں ماننا چاہیے نا, عدالتی فیصلہ ہے, خدا کے بندو عدالتی فیصلہ ہے, اور اس کیلیفورنیا کا ہے, اسی لاس اینجلس کی عدالت کا ہے جہاں پہ آج آگ لگی ہوئی ہے. پتہ نہیں, اللہ معافی کرے, میں آگے نہیں جانا چاہتا. بہرحال میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, جب آپ سمجھ لینا کہ میں ہی ہوں سب کچھ ہاں, تو میں ہی سب کچھ نہیں. یہی چیز تو مہاتما کو لے ڈوبی, یہی چیز ہر بندے کو لے ڈوبتی ہے. خدا نہ خواستہ میں اگر یہ تصور کر لوں کہ میں ہی سب کچھ ہوں, میں نہیں ہوں. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, نرگسیت خود پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے, وہ پھر اس کا بدلہ لیتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں ہر حکمران کو جہاں جہاں بھی ہے, پوری دنیا میں یا پاکستان میں, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نرگسیت, خود پسندی اور میں کا خول جو ہے, میں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے, وہ لے ڈوبتا ہے. لہٰذا ادھر بھی یہی ہوا ہے. رہ گئی بات علی امین گنڈا پور صاحب کی اور محترمہ کی, تو مسائل تو تھے نا, ٹھیکوں پہ ضرب کاری لگی, حساب کتاب مانگے گئے, کون کتھوں کس طرح, اور پھر جس طرح اسلام آباد سے یہ یہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آؤ, جلاؤ, بگاؤ, مارو, اور جس طرح فائرنگ ادھر سے کی گئی, اسلحہ یہ لے کے آئے. اس سے پہلے کالا شاہ کاکو بٹ مار کے شیشے یہ توڑ رہے تھے لاہور کے اندر, اور کانا میں انہوں نے پہاڑیاں ثابت کرنے کی کوشش کر دی کہ ہوتے پہاڑیاں بھی ہیں. لہٰذا یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا تو صحیح نا, اس کا کچھ تو نتیجہ آنا بھی تھا. اور پھر دیکھیے ٹوٹ پھوٹ تو ہے, موجیں لگی ہوئی ہیں جی. میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا ایک پروگرام میں کہ جب ہم جیل کے اندر گئے نا, تو وہاں پہ چیئرمین جو اس وقت کے پی ٹی آئی کے ہیں, پھر جناب علی ظفر بھی وہاں موجود تھے, اور ہم سارے گپ شپ کر رہے تھے. تو سب سے زیادہ جو پریشان تھا نا, وہ چیئرمین تھا پی ٹی آئی کا, اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ سزا پہ پریشان ہے. میں کہہ رہا تھا نہیں, یہ اس لیے پریشان ہے کہ کتے آزاد ہی نہ ہو جان, باہر ہی نہ آ جان, پھر چیئرمین ہی نہیں رہ جانی. لہٰذا یہ اس قسم کی جس جماعت میں معاملات ہوں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس صوبے کا. رہ گئی بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی بات ہوئی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی, مراد علی شاہ صاحب کی, سرفراز بگٹی صاحب کی, پھر اس کے بعد ہم آگے کے پی کے. اللہ کرے کہ یہ ساری جماعتیں جو بھی یہ دعوے دار ہیں, حکومتیں ان کی, انہیں چاہیے کہ مسابقت کی دوڑ میں شامل ہوں, ترقی کے حوالے سے, صوبے کے مسائل کے حل کے حوالے سے, اور لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے, اور نیک نامی کے حوالے سے, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے. لیکن
میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف بیان بازیوں تک اور رہ جانا اور اس کے بعد اپنے ساتھ وہ بندے اپنے ہی بالوں کی طرح لٹھ بردار لے کے پھرتے رہنا یہ مسائل حل نہیں کرتے. اور جن دہشت گردوں کو آباد کیا تھا ان سے نجات حاصل کریں, جان چھڑوائیں, یہ اس وقت بہت ضروری ہے. فیضی صاحب, ہماری سیکیورٹی فورسز نے وہاں آپریشن کی ہے اور 30 خوارج کو ہلاک کیا. جب حالات ایسے چل رہے ہوں تو پھر بالکل جو آپ نے کہا ہے کہ اس طرف دھیان دینا تو بنتا ہے. دیکھیے اس وقت اتنا بڑا مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان ذمہ داران کو سامنے لانا چاہیے. ان کے بیانات موجود ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, بطور وزیر اعظم موجود ہیں, وزیر اعظم سے اتر کے موجود ہیں, اور پھر وہ فیض حمید موجود ہیں جو چائے کا کپ پی کے آئے اور انہوں نے پیالی کے اندر طوفان اٹھانا چاہا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اندر موجود ہے, چیف کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں. میرے نظر میں تو یہ ہے اس میں کوئی بھی وہ جرنلسٹ ہو, وہ جج, وہ جرنیل, وہ سیاستدان, وہ علماء, وہ خطباء, وہ وکلاء, وہ ڈاکٹر, وہ انجینئر, کوئی بھی ہو, پاکستان کی کسی بھی لیول پہ کوئی قیمت کسی بندے کی صورت میں نہیں ہو سکتی. پاکستان ہے, ریڈ لائن یہ ہے. ایسی کسی بھی صورت میں سمجھتا ہوں دائرہ وسیع کرنا چاہیے. اس وقت کے جذبات بھڑکانے والوں کو بھی کٹہرے میں آنا چاہیے اور سب کو سامنے لانا چاہیے کہ محب وطن کون ہے اور پاکستان سے دشمنی کس نے کی ہے, سہولت کاری کس نے کی ہے, پناہ کس نے دی ہے. آپ نے غلطی سے مراد علی شاہ صاحب کی جگہ وہ مراد سعید بھی کہہ دیا. وہ کدھر ہے جو اگلے دن آئے گی, منہ پہ دے مارے گی, اتنا پیسہ لائے گی؟ لاؤ, سب کو لاؤ. اور ہمارے معاہدے جن ممالک کے ساتھ موجود ہیں, ملک ریاض کو لانے کی باتیں ہو سکتی ہیں, تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کو بھی لانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور جو نہریں انہوں نے بہانی تھی KPK کے اندر, امین حفیظ صاحب کہہ رہے تھے اتنا عرصہ ہو گیا, 12 سال ہو گئے ہیں. اللہ کے بندو, ان کو 12 سال میں وہ بلیک لیبل شاید ہی میں نے دیکھا ہے, میں نے دودھ کی نہریں تو نہیں دیکھی. جواد فیضی صاحب, اس طرح تو بانی PTI نے بھی کہا تھا کہ IMF کے پاس جانا پڑا تو میں سوسائڈ کر لوں گا, آپ ان کو نہ مروا دیجئے گا. نہیں, وہ کرنی ہوتی تو پہلے ہی کر لیتے. وہ ایس قابل نہیں نے, وہ ویسے ہی بیچارے ٹھیلے ٹالے ہو چکے ہیں, چھڑ دے انہوں نے. امین صاحب, میرا خیال ہے اس ٹاپک کو چھوڑ کے ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مشق امن 2025 کی میزبانی کرنے جا رہا ہے. اس کامیابی کو کیسے نہیں, لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دیکھیں نا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہماری جو سیکیورٹی فورسز نے 3 مختلف مقامات پر خیبر پختونخوا میں وہ دیکھیں نا, وہ بھی ہماری کامیابی ہے. لیکن میں مشق امن کی بات کر رہی ہوں کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی جس کی میزبانی 2025 کی ابھی پاکستان کرنے جا رہا ہے. دیکھیں جی, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کو. اور یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے یہ امن کے حوالے سے, بس مجھے مختصر سے جواب چاہیے کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے پروگرام کا. میرا نہیں, میں زندہ رہوں گی پروگرام کا ٹائم. وہ بریک آ گئی ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 7 فیبروری سے 11 فیبروری تک یہ جو امن جو کانفرنس ہے یہ ہونے جا رہی ہے. اپنا یہ بہت زبردست اس میں انعقاد ہے. یہ امن 25 جو ہے اس میں جو ہماری نیول چیف ہیں وہ بھی, ہمارے SSG کمانڈوز اور ہمارے جو نیول ایئر فورس ہے وہ بھی اس میں حصہ لینے جا رہی ہے. بنیادی اس سارے جو کام کا افواج کا جو مقصد یہ ہے کہ جو سمندری راستے ہیں اس کو محفوظ بنایا جائے, اور جو اس میں ہماری خطے کی اور جو دوست ممالک ہیں ان کی تمام نیول افواج میں حصہ لے رہی ہیں. مشترکہ مشقیں ہوں گی اور ٹارگٹ یہ صرف یہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم سمندری راستوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس میں جو بھی ہمارا رول ہے پوزیٹیو رول وہ ہماری فوج پاکستان, مجھے یاد ہے بالکل ہماری فوج وہ بحری ہو یا ایئر فورس ہوائی ہو زمینی ہو بڑی ٹرینڈ ہے. اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ باقی ممالک جو ہیں وہ یہاں آ کے ٹریننگ کرتے ہیں اور یہ والی بھی مشق ہونے جا رہی ہے. اور اس پہ ہمیں پراؤڈ بھی ہے, اور ہم اپنی سرحدوں کی, ہم اپنے سمندروں کی, ہم اپنی فضاؤں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے امین حفیظ کو اور جواد فیضی صاحب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.